بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ جناب سہیب میر محمدی صاحب کو سننا چاہیے یا نہیں۔ سہیب میر محمدی صاحب پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہاں کے علماء میں سے ہیں، ان کے بیانات یوٹیوب وغیرہ پہ آتے رہتے ہیں، تو ان کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ تو جواب میں عرض ہے کہ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے معلوم کیا، اس لیے کہ بہت سے حضرات پہلے کسی کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اس سے عقیدت قائم کر لیتے ہیں، جب ان کو بعد میں سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی جس آدمی کو آپ سن رہے ہو تو صحیح نہیں ہے، تو پھر ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے معلوم کیا۔ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ جناب سہیب میر محمدی صاحب جو ہیں وہ غیر مقلد علماء میں سے ہیں، اور نہایت ہی متعصب قسم کے غیر مقلد عالم ہیں، جن کو یہ کہنا چاہیے کہ نہایت ہی سڑے ہوئے غیر مقلد عالم ہیں۔ تو احناف کو تو بالکل ان کو نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے ان مسائل کے اندر اختلاف چلا آتا ہے، مثلا رفع دین کا مسئلہ ہے، یا قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے، یا زور سے آمین کہنا ہے، آہستہ کہنا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اور بھی بعض مسائل ہیں، اس طرح کے جو مسائل پہلے سے چلے آتے ہیں۔ تو ان مسائل کے بارے میں اہل علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہماری رائے اس سلسلے میں یہ ہے، دیگر حضرات کی رائے ہے۔ مثلا کسی حنفی عالم سے آپ معلوم کریں کہ نماز میں رفع دین ہونا چاہیے نہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی ہمارے یہاں نماز میں رفع دین نہیں ہے، اور شافعی جو حضرات ہیں ان کے ہاں نماز میں رفع دین ہے، لہذا جو شافعی ہے وہ رفع دین کرے، اور جو حنفی ہے وہ رفع دین نہ کرے۔ ایسے قرات خلف الامام کے بارے میں آپ پوچھیں کسی حنفی عالم سے یا کسی شافعی عالم سے، تو جواب میں وہ یہ کہے گا کہ بھئی احناف کے یہاں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لہذا حنفی کو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور جو شافعی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے، تو لہذا وہ اسی کے مطابق عمل کریں۔ دلائل دونوں طرف موجود ہیں، تو وہ حضرات اس طرح سے بتائیں گے۔ لیکن یہ جو غیر مقلدین ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو نماز میں رفع دین کرنا ہی کرنا ہے، یہی سنت سے ثابت ہے۔ اگر آپ نماز میں رفع دین نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ حنفی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمدی نہیں ہیں۔ آپ اگر جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، اور سنت سے یہی ثابت ہے، اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جن مسائل کے اندر اختلاف چلا آتا ہے تو ان کو اسی طرح سے بیان کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کہ سامنے والا یہ سوچنا شروع کر دے کہ اس کی تو ساری زندگی کی نمازیں خراب ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال نہایت ہی متعصب قسم کے غیر مقلد ہیں جناب، اور بعض مواقع پر جو ہے اپنے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ میں نے ان کے حوالے سے 2 ویڈیو ریکارڈ کرا رکھی ہیں اس سے پہلے، جن میں نے جناب کے جھوٹ کو پکڑا ہے۔ ایک ویڈیو کے اندر جناب ایک روایت سنا رہے ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن بخاری شریف کا حوالہ دے رہے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ان کے یہاں راجے ہے، وہ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے بخاری کا حوالہ دے دیا انہوں نے، جبکہ بخاری کے اندر کوئی اس طرح کی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جو ہے امام حرم کا ترجمہ کر رہے تھے، تو ترجمہ کرنے کے دوران جب ان کے مسلک کی بات آتی تھی تو وہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کرتے تھے، بعض چیزوں کا وہ امام حرم نے کہیں نہیں ہوتی تھی، تو اپنی طرف سے باتوں کا اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے آدمی نہایت ہی متعصب غیر مقلد عالم ہیں، اور بعض مواقع پر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ تو احناف کو تو بالکل نہیں سننا چاہیے، اور جو غیر مقلد حضرات ان کو سنا کرتے ہیں ان کو بھی محتاط رہنا چاہیے، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آدمی بیان تو کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، بعض مواقع پر اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال جناب کو ہرگز نہیں سننا چاہیے، بہت سے معتبر علماء موجود ہیں، ان کو سننا چاہیے۔ ہاں اگر آپ اس مقام پہ ہیں کہ آپ جو ہے صحیح غلط کی پہچان کر سکتے ہیں، آپ جو ہے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی یہاں غلطی کر رہا ہے، اس مسئلے کو بیان کرنے میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس روایت کو سنانے میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اگر جائزہ لینے کے لیے سنیں تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس مقام پہ ہیں تو پھر آپ سنیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ایسا آدمی جو اس مقام پر ہو کہ جو یہ فرق کر سکتا ہو،
پہچان سکتا ہو کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، تو پھر کوئی اس طرح کے لوگوں کو سنے گا؟ وہ تو اپنے کام میں لگے گا، پھر کوئی دوسرا کام کرے گا۔ لیکن بہرحال ایسا آدمی جو صحیح غلط کی پہچان کر سکتا ہو، وہ اگر تحقیق کے لیے سنا کرے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے گنجائش ہے اگر وہ تحقیق کے لیے سن رہا ہے۔ لیکن عام آدمی جو فرق نہیں کر سکتا ہے تو اس کو نہیں سننا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو۔